اپنے بزرگوں کو زحمت دوں اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ جامعہ شرقیہ اسلامیہ کا ایک ہونہار طالب علم جناب محمد صادق سلموں سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کر کے باضابطہ پروگرام کا آغاز کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی العلیم القادر والصلاة والسلام على نبیہ الذکی الطاہر وعلى آلہ وصحبہ الذین سلکوا ونشروا طریق دین اللہ الغالب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کی آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ مشفق و مکرم اساتذہ کرام اور فقائے بزم، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ایک طرف ہمارے محبوب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، خیالی تصویریں بنا کر ہاتھ میں تلوار تھمائی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف عقیدت و محبت اور عشق و وفاداری کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے مقام عبدیت سے رتبہ الوہیت تک پہنچانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے سینوں میں عشق نبوت کی چنگاری کو فروزہ کریں اور حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پر عمل کریں۔ سامعین باتمکین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، دین شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ قرآن کریم کی اس آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ آقا نامدار کی اس حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سوائے اپنی جان کے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ نہ جب تک کٹ مرو گے خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مرو گے خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ناپیدا کنار سمندر موجزن تھا، چنانچہ حضرت زید بن دفنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر کٹانا تو گوارا کر لیا لیکن ایک کہنا گوارا نہ کیا کہ میں زندہ رہوں اور محبوب خدا کے پائے مبارک میں کاٹا چبھ جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دلوں کو دہلا دینے والی اور روح کو تڑپا دینے والی دردناک سزائیں تو برداشت کر لی لیکن دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے لوہے کی درع پہن کر چلچلاتی دھوپ کو تو جھیل لیا لیکن سرکار کی محبت میں کچھ کمی نہ آنے دی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تقاضے ایسے ہیں جنہیں اختیار کیے بغیر عشق ناقص ہوگا، چنانچہ جہاں عشق کا تقاضا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ کہ نبی کا اعزاز و اکرام کیا جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے۔ وہی یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، ہماری شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جیسی ہو، ہماری گفتار و رفتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار و رفتار کی طرح ہو، ہمارے اخلاق و کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی طرح ہو، المختصر ہم پیغمبر کے سچے فرما بردار ہوں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تقاضا
یہ ہے کہ نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، نبی کے مشن کو اپنا مشن، نبی کی فکر کو اپنی فکر بنائے۔ وہیں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرے تو اس کا دماغ درست کر دیں، اگر کوئی ملعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروقار شخصیت کو غلط انداز میں پیش کرے تو اس کو منہ توڑ جواب دیں، اگر کوئی بدنصیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیچڑ اچھالے تو اسے حقیقت کا روپ دکھا کر اعلان کر دیں۔ مسلمان لاکھ برے ہوں مگر نام محمد پر، مسلمان لاکھ برے ہوں مگر نام محمد پر انہیں تیار ہر حالت میں اپنا سر کٹانے کو، کیونکہ ہماری تابناک تاریخ ہے کہ اگر کعب بن اشرف نے گستاخی کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانوں نے اس کا کام تمام کر دیا، ابو رافع نے زبان درازی کی تو بعد اخوان توحید نے اس کا صفایا کر دیا، راجپال نے منہ کھولا تو غازی علم الدین نے اسے جہنم رسید کر دیا، شردھانند بکواس کرتا ہے تو غازی علم الدین پیدا ہوتا ہے، پالامل ہرزہ سرائی کرتا ہے تو اس کو لگام دینے کے لیے فیروز پور کا غازی محمد صدیق کھڑا ہوتا ہے، چرنداز نازیبہ کلمات کہتا ہے تو غازی میاں محمد شہید جان قربان کرتا ہے اور اسے واصل جہنم کرتا ہے، چل چل سنگھ نے زبان کھولی تو غازی عبداللہ نے اس کی زبان کھینچ لی۔ الغرض ہماری تاریخ یہی ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ اسی تاریخی سلسلے کے ساتھ ساتھ میں اس درخواست کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، اٹھو مومنو آج سے عہد کر لو حبیب خدا کی اطاعت کرو گے، عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کرو گے، وہ تابند اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر وفا کیشیوں سے جفا کوشیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کرو گے۔ وما علینا الا البلاغ۔